لیکن پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں مانگنے. بھیک مانگنا، جعلی دستاویزات، غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے کی کوشش، اس نے پاکستان کو ایک بار پھر شرمندہ کیا ہے. اتنی بڑی تعداد کے ایک سال کے اندر 24,000 کے قریب لوگ اور یو اے ای سے 6,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نکالے گئے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ ہم نے اب آذربائیجان کو بھی چونا لگانا شروع کر دیا. مطلب کب تک ہم ایسے، یہ مطلب قوم کب بنیں گے ہم؟ کہ اسلام کے نام پر جو کچھ سعودی عرب میں، یو اے ای میں اور دیگر مسلم ممالک میں بھیج کے لوگوں کو کرایا جا رہا ہے، میں اس کی اگر آپ کو تفصیل بتانے بیٹھوں تو میں سوائے شرمندہ ہونے کے مطلب شرم آتی ہے انسان کو یہ سن کے بھی، دیکھ کے بھی. کہ مختلف ممالک سے 60,000 سے زائد پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے. 60,000 سے زائد. دیٹ از اے ہیوج نمبر. اور صرف رواں سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 51,000 افراد کو ایئرپورٹس پر اوور فلوڈ کیا گیا ہے. اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں. وائل وی آر سیئنگ اٹ، میں سوچ رہی ہوں اتنا ہیوج نمبر کیسے ہوا، لیکن سال 2000 اگر ہم بات کریں اسی سال کی تو 24,000 پاکستانی سعودی عرب سے، اور پھر اس کا ذرا مزید بریک ڈاؤن کریں تو 6,000 دبئی سے، 2,500 آذربائیجان سے بھیک مانگنے پر ان کو ڈیپوٹیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ صرف قانون شکنی نہیں ہے بلکہ قومی وقار کے ساتھ بھی آپ کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. لوگ آپ کے ملک کے بارے میں ایک پرسیپشن بلڈ ہے کہ اس ملک سے آنے والے لوگ شاید یہ کاروبار کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر یہ بھیک مانگیں گے، کوئی ذمہ دار جاب نہیں کریں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہمارے بوجھ. یعنی کہ 24,000 بندے کو سعودیز نے نکال دیا، یو اے ای نے علیحدہ لوگوں کو نکالا، ہزاروں لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا. بہت سارے ایسے نیٹ ورکس ہیں جو کریمنلز کے، گینگسٹرز کے، جو یہ کام کر رہے ہیں. افریقہ، یورپ، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، مطلب کہاں کیا کیا ہو رہا ہے یار. مطلب دبئی نے 6,000 لوگوں کو ڈپورٹ کیا. آذربائیجان 2,500 لوگ صرف آذربائیجان نے بیگرز بھیجے ہیں. 6,000 بیگرز یو اے ای سے آئے ہیں. آپ کو پتا یو اے ای is not giving visas to many Pakistanis. آپ کو اس چیز کا اندازہ؟ یو اے ای ویزے نہیں دے رہا. میں آپ کو بتاؤں، میں I'm a widely traveled person. میں نے دنیا کے آلموسٹ امپورٹنٹ ایئرپورٹس پہ دیکھا ہے، اور مجھے بہت ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے جب وہاں پر یہ آوازیں لگتی ہیں کہ گرین پاسپورٹ ہولڈر آن دس لائن. سیپریٹ لائن ہے ہر ایک ملک کے ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے لیے. سعودی عربیہ نے اس سال تقریباً 24,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا ہے، اور بات یہی کی گئی ہے کہ جی یہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 6,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ یو اے ای سے نکالے گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہا یہی گیا ہے کہ یا تو یہ بھیک مانگ رہے تھے یا پھر یہ کسی نہ کسی کی طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. یقیناً یہ ایک بہت ہی پریشان کر دینے والی خبر ہے، لیکن یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو آئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ، یو اے ای اور کئی گلف کنٹریز اس قسم کی بات اور شکایت پاکستان کو کرتے رہے ہیں. اس بار سننے میں یہ آیا ہے کہ اسلام آباد کو، یعنی کہ اسلام آباد کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے انہوں نے وارننگ دی ہے سعودی عربیہ نے، اور کہا ہے کہ جی آپ اس قسم کے لوگوں کو روکیے، اور ورنہ ہم یہاں پر، یعنی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی طرف اور یو اے ای جو ہے وہ بھی دونوں ہی جگہ پر جو ویزا کی فیس ہے یا جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں ان کو بہت زیادہ سخت کر دیا جائے گا، اور آسانی سے پاکستانیوں کو جو ہے ان جگہوں کے ویزا نہیں ملے گا. ان کو نہیں عادت ہے، وہاں پر بیگرز نہیں ہوتے، وہاں پہ بھیک لوگ نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا داغ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں اور غلط ہو رہی ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں جہاں پر یہ ماحول بھی نہیں ہے. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں سائیکلنگ ہے، ایک سائیکل میں چل رہی ہیں چیزیں. سائیکل میں کیا ہے کہ ایک انسان نے بھیک مانگنی شروع کی، اس کی کنڈیشننگ ہو گئی. اب اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ عادت ہے. مطلب ہم اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ اس کے لیے روٹین بن گیا ہے، اس کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی، اور اس نے اپنے سکلز ڈیولپ کر لی ہیں کہ کس طریقے سے بھیک مانگنی ہے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور کیونکہ اب سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی اب ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ مشینز لے کے اس کے اندر اپنے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ تک بھی کرا رہے ہیں. تو یہ جو ایولیوشن ہو رہی ہے نا، یہ سارا اس کا پارٹ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کنڈیشننگ ہی بات ہے. جو شخص ایک دفعہ بھیک مانگنے میں لگ گیا تو انہیں یہ ایزی منی لگتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر ہیں. یہ یو اے ای جو ہے، یو اے ای
نے بھی ہمارے ویزے بند کیے ہوئے ہیں, اور یو اے ای نے ہمارے ویزے اس لیے بند کیے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. یو اے ای والے کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, یہ ہمارے ہاں یہاں مانگنے آتے جی 24,000 لوگ سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے. جسٹ امیجن کہ حج اور عمرے کے دنوں میں جب جا کے پاکستانی وہاں بھیک مانگتے ہیں, جتھے لے کر مخالصہ پورے گینگ بنا کر یہ لوگ جاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہاں جا کے اس طرح کی کیفیت بیان کرتے ہیں جیسے پاکستان سے زیادہ ظالم, پاکستان سے زیادہ ڈرٹی معاشرہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. انہیں صرف پاؤنڈز, انہیں صرف درہمز, انہیں صرف ڈالر چاہیے. تو یہ تو حال ہو گیا ایک. اس کے ساتھ 6,000 افراد جو ہیں وہ امارات گئے, اور 2,500 بھکاریوں کو آذربائیجان نے نکالا. جسٹ امیجن کہ جب وہ نکال رہے ہوں گے یہ سمجھ کے, یہ جان کے, یہ ثابت کر کے کہ بھیک مانگ رہے تھے, کیا پاکستان کی عزت رہ گئی ہوگی. آگے چلیے. متعدد گروپ عمرے کا نام لے کر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, میجورٹی آف دوز جن کو آف لوڈ کیا گیا ہے, یعنی یہاں سے نکلنے کے لیے عمرہ, اور آگے وہاں سے جا کے فلائٹیں پہلے سے بک ہوئی بھی ہوتی ہیں, ان کے کاغذات پکڑ کے ان کو آف لوڈ کیا کہ یہ آگے سے آگے جائیں گے. اور بدترین سیناریو دیکھیے, 24,000 لوگ کمبوڈیا گئے, بیکاز دیٹ از اندر ایئرپورٹ جہاں سے آپ دیگر ملکوں کی فلائٹیں لے سکتے ہیں, کیونکہ وہاں کے قوانین جو ہیں وہ بڑے نام ہیں. وہاں سے 24,000 میں سے 21,000 لوگ واپس ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. 4,000 سیاحتی ویزے پر گئے جن میں سے 2,500 واپس نہیں آئے. بھیک ہوتی ہے, اور ہمارے لیڈرز یہی کرتے رہے, اور اسی لیے آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگوں کے پاس یوٹیلیٹی بلز اور دوسرے خرچے جو کہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے تو اس گھر کو بچانے کے لیے بھی اس کو پیسہ چاہیے. اگر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو ظاہر ہے لوگوں کی پراپرٹیز تک سیل ہو جاتی ہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. 6,000 یو اے ای جاتے, یعنی کہ آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ 32,000 بندہ انہوں نے بھیج دیا, اور کئی ایسے ہوں گے جو نہیں ڈپورٹ ہوئے. تو پتہ نہیں 32,000 تو پکڑے گئے, وہ کتنے ہوں گے جو نہیں پکڑے گئے, اور وہ کس کس ملک میں ہیں. یعنی کہ یو آر نون ایز بیگرز ان مڈل ایسٹ. باہر جا کر جو بھکاریوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اب حالات یقیناً اس جگہ آ گئے جہاں پہ چاہے وہ یو اے ای ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا دوسری گلف کنٹریز ہوں, انہوں نے اب پاکستان کی گورنمنٹ کو بار بار وارننگ دینی شروع کر دی ہے, اور ان لوگوں کو پکڑ کر نکالنا شروع کر دیا ہے. بات صرف بھیک تک نہیں ہے, بہت سے پاکستانی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہے ہیں, اور اس میں بھی پکڑے جا رہے ہیں. کوئی چوری چکاری, ڈاکے, یا کسی سے بیگ چھیننا یا پیسہ چھیننا, یا اس قسم کے دوسرے جو کرائم یا اور فراڈ, آن لائن فراڈ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں.